بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وادی تیرا میں معاہدہ ہوا اور اس کے بعد ایک تاثر قائم ہوا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ملٹری آپریشن کے حوالے سے یا نقل مکانی کے حوالے سے خاموش سمجھوتا کیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس معاملے پر خاموش تھے اور ان کے ترجمان شفیع جان بھی اس حوالے سے نہیں مان رہے تھے کہ جی وہاں پہ کوئی معاہدہ یا کوئی ملٹری آپریشن، اور اسی طرح ایک تاثر افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی تھا۔ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اپنے آبائی ضلع خیبر پہنچے، اور اسی خیبر ضلع کے اندر وادی تیرا موجود ہے۔ اور گزشتہ بلکہ جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وادی تیرا کا بڑا ذکر ہو رہا ہے مختلف حوالوں سے۔ آج کی ویڈیو میں اس معاملے پر بات کرنی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس معاہدے پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ملٹری آپریشن ہمیں کل بھی منظور نہیں تھا، آج بھی منظور نہیں ہے اور کل بھی منظور نہیں ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ تیرا معاہدے کے بعد انہوں نے اس معاملے پر کھل کر بات کی ہے۔ یہ بات ساری ان کی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ معاہدے کی انہوں نے جو وجہ بتائی وہ بھی بڑی تشویشناک ہے، اور ظاہر ہے کہ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو عام لوگ جو ہیں یہ سفر ہو رہے ہیں، لاکھوں افراد ہیں، یہ کوئی 1,30,000 یا 1.5 لاکھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جی ہم وادی تیرا کی بات کرتے ہیں اور وہاں کے صرف پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں، یا وہاں کے جنگلات کا ہم ذکر کرتے ہیں، یا وہاں کے دشوار گزار راستوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 1.5 لاکھ انسانوں، 25 سے 30 ہزار خاندانوں کی بات ہو رہی ہے۔ معاہدہ ہوا جو پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی تھی کہ جس طریقے سے ڈیمانڈ کی گئی قبائل کے عمائدین کی طرف سے، ان کے قائدین کی طرف سے، پھر اس میں مذاکرات ہوتے رہے، بار بار مذاکرات ہوتے رہے، اور پھر یہ مذاکرات اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک معاہدہ ہو گیا۔ 80 لاکھ انہوں نے مکمل تباہ شدہ جو مکان ہے اس کے عوض مانگا تھا، وہ بات رکی 30 لاکھ پہ۔ جزوی جس مکان کو نقصان پہنچا ہو، ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ اس کے مالک کو 40 لاکھ معاوضہ دیا جائے، وہ بات رکی 10 لاکھ پہ۔ 7 لاکھ روپے فی خاندان معاوضہ مانگا گیا تھا اس قبائلی جرگے کی طرف سے، وہ 2.5 لاکھ روپے پہ بات رکی۔ 2 لاکھ روپے ماہانہ مانگا گیا تھا متاثرین کے لیے فی خاندان، وہ بات 50,000 ماہانہ پہ رکی۔ اب یہ جو پیسے ہیں، جو معاوضہ ہے، یہ دے گا کون؟ اس کی ادائیگی کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ قبائلی جرگے کی جو بات چیت ہوتی رہی، جو مذاکرات ہوتے رہے، وہ وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے رہے، وہ صوبائی حکومت کے نمائندگان کے ساتھ ہوتے رہے، وہ انتظامی جو افسر ہیں ان کے ساتھ ہوتے رہے، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ہوتے رہے۔ تو اس میں نے آپ کو وہ ساری بات بھی بتانی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے خیبر میں وہاں پہ عوام کے اجتماع میں کیا بات کی، پشتو زبان میں انہوں نے بات کی۔ وہ ویڈیو تو میں آپ کو نہیں لگا کے پلے کر سکتا کیونکہ وہ پشتو زبان میں ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے بیچ میں یا آخر میں بتاؤں گا کہ یہ پیسے دے گا کون اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملٹری آپریشن مسترد کرتے ہیں، اگر وہ نقل مکانی نہیں مان رہے، اگر وہ معاہدہ مسترد کر رہے ہیں یا اس معاہدے پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر جس معاوضے کی ادائیگی کی اندہانی کرائی گئی ہے قبائل کو، یہ پیسے ادا کون کرے گا؟ سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وہاں پہ کہا کیا۔ یہ انہوں نے تحصیل باڑہ میں عوام کے ایک جرگے سے اور مقامی عمائدین سے خطاب کیا۔ انہوں نے کچھ اپنی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کی، اور کہا کہ رجیم چینج کے ذریعے عمران خان کی جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ رجیم چینج کے بعد جھوٹے بیانیوں کے ذریعے ہمیں نشانہ بنایا گیا، مگر ہم نے اسے ناکام بنایا۔ مستقل امن کے قیام کے لیے گرینڈ امن جرگے کا انعقاد کیا گیا۔
خیبر پختونخوا اسمبلی میں جس نے 15 نکاتی متفقہ اعلامیہ پیش کیا۔ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور ہر مکتبہ فکر نے امن جرگے میں کسی بھی آپریشن کی مخالفت کی تھی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ اب اس امن ایجنڈے کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے خلاف منظم پروپیگنڈے کے ذریعے آپریشن کی اجازت کا جھوٹا تاثر دیا جا رہا ہے۔ تیرا میں شدید برف باری کے دوران آپریشن کا ڈھونگ رچانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ خود ساختہ دہشت گردی کے بیانیے کی آڑ میں حکومت مخالف فضا بنانے کے لیے آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعی نیت امن کی ہوتی تو صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملٹری آپریشن کے معاملے پر ہم عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قبائل تجربہ گاہ نہیں، یہاں بھی انسان رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمیں 78 سال سے محروم رکھا اب بھی چاہتے ہیں کہ ہم محروم رہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم ان کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سابقہ فاٹک کے انضمام کے وقت 10 سال کے لیے 1000 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا جو پورا نہیں ہوا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے زم اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبے متاثر ہوئے۔ زم اضلاع کے حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت زم اضلاع کے لیے 1000 ارب روپے کے جامع پیکج پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت، تعلیم اور دیگر سماجی شعبوں میں عوامی ضروریات کو ترجیح دی جائے گی۔ عمران خان کی ہدایت کے مطابق اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کو پوری قوت اور رفتار کے ساتھ فیصلہ کن مرحلے تک لے جایا جائے گا۔ عمران خان نے مذاکرات اور مزاحمت سے متعلق تمام اختیارات تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو اختیارات دیے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی، پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کسی سرکاری نمائندے نے تاحال مجھ سے مذاکرات یا کسی اور معاملے پر رابطہ نہیں کیا۔ یہ وزیر اعلیٰ کا خطاب، اور انہوں نے کہا کہ وجہ یہ بتائی کہ یہ قبائل یا یہ قبائلی جرگہ اگر معاہدہ نہ کرتا تو پھر کیا کرتا؟ ایک طرف سے بھی بندوق اور دوسری طرف سے بھی بندوق۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف سے یعنی دونوں طرف سے قبائلی عوام جو ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے تھے کہ یہ مجبور تھے اس معاہدے پر۔ یعنی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ معاہدہ اگر ہوا ہے تو پھر ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا شاید کہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ نمائندے صوبائی حکومت کے، انتظامی جو مشینری ہوتی ہے اس کے حکام صوبائی حکومت کے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ عسکری جو حکام ہیں وہ بھی موجود تھے، تو پھر اگر یہ مذاکرات بھی ہوتے رہے، اگر اس سارے عمل سے چیف سیکرٹری بھی آگاہ تھے، صوبائی حکومت بھی آگاہ تھی، وہاں کے ممبران اسمبلی جو ہیں یہ بھی آگاہ تھے، اور یہ جرگہ کے جو ارکان تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں سہیل آفریدی نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اپنے علاقوں سے اپنی مرضی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نکل جائیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب پہلا اجلاس ہوا خیبر پختونخوا کابینہ کا، شاید پہلا اجلاس تھا یا دوسرا اجلاس تھا سہیل آفریدی کی قیادت میں، تو پھر اس میں ایک پروپوزل پیش کیا گیا تھا کہ وادی تیرا میں جب ملٹری آپریشن ہو اور وہاں سے لوگ نکلیں، نقل مکانی کریں، تو ان کو معاوضوں کی ادائیگی اس صورت میں کی جائے۔ وہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اس اجلاس میں۔ یہ پچھلے دنوں جو خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں جب ایجنڈا کے اندر ایک آئٹم یہی پیش کیا گیا کہ یہ متاثرین کی بحالی یا ان کو معاوضوں کی ادائیگی تقریباً 1.5 ارب روپے جو ہیں یہ اس کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ یہ پروپوزل جو ہے یہ ڈیفر کیا گیا، اس معاملے کو اس مرتبہ ریجیکٹ نہیں کیا گیا، اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پیسے منظور نہیں ہوئے خیبر پختونخوا کابینہ سے، اور معاہدہ یہ ہو چکا ہے کہ متاثرین کو اس مد میں اتنا معاوضہ ملے گا، تو پھر یہ رقم کون ادا کرے گا؟ اور اگر یہ معاملہ ریجیکٹ نہیں ہوا خیبر پختونخوا کابینہ سے اور اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاوضہ ادا ہوگا اور صوبائی حکومت ہی اس معاوضے کو ادا کرے گی۔ دوسری طرف کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری آپریشن صوبائی حکومت کو منظور نہیں ہے۔
جو صورتحال اس وقت ہے، ظاہر ہے کہ اس معاملے پہ بات ہو رہی ہے، لوگوں کی دلچسپی لفظ پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں، لوگ آگاہ رہنا چاہتے ہیں کہ تیرا میں ہو کیا رہا ہے۔ وہاں کی صورتحال تازہ یہ ہے کہ وہاں سے لوگوں نے نکلنا شروع کر رکھا ہے۔ تاریخ تو مقرر کی گئی تھی 10 جنوری سے 25 جنوری تک 15 دن دیے گئے تھے کہ آپ 15 دنوں کے اندر یہ جو 25-30 ہزار خاندان ہیں یہ نکل جائیں، یا 1,30,000 یا تقریباً 1.5 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو کہا گیا کہ جی آپ نکل جائیں۔ لیکن اس سے بہت پہلے یعنی ابھی تو 1 جنوری بھی نہیں آیا، 10 جنوری سے 25 جنوری تک کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، اور یہ بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ 4 یا 5 اپریل سے آپ کی واپسی شروع ہوگی، یعنی بیچ کا جو عرصہ ہے اس میں پھر یہ ملٹری آپریشن ہوگا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ فل سکیل یہ ملٹری آپریشن ہوگا، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، پورا ایریا جو ہے یہ تقریباً 60-70% جو ہے یہ وہاں پہ ان کی موجودگی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ عوام نے پھر وہاں سے نکلنا ہی تھا، اور جیسے میں نے کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے باقاعدہ معاہدہ کر لیا ہے، باقاعدہ اگر انہوں نے یقین دہانی لے لی ہے، تحریری یقین دہانی لے لی ہے، باقاعدہ اس میں مذاکرات کے ادوار ہوئے، اور اگر باقی علاقوں میں بھی اس قسم کی کارروائی ہوگی یا پھر لوگوں کو نقل مکانی کے لیے کہا جائے گا، تو پھر اسی معاہدے کی دیکھا دیکھی باقی جو قبائل ہیں یا باقی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اس معاہدے کو فالو کریں گے۔ سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ اس سے پہلے جو 23 آپریشنز ہوئے اس کا کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوا، اور لوگوں کو معاوضے بھی ادا نہیں کیے گئے، لوگوں کو ان کے نقصانات کا جو ہے وہ ازالہ بھی نہیں کر کے دیا گیا، اور لوگوں کو اس طریقے سے واپس بحال بھی نہیں کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک نئے ملٹری آپریشن یا ایک نئے معاہدے پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور صورتحال دیکھتے ہیں کس طرف جاتی ہے۔ یہ جو ایک تاثر تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے خاموش سمجھوتا کیا ہوا ہے، تو یہ اب کھل کے بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر کوئی خفیہ سمجھوتا ہے بھی، لیکن پبلک میں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اس کی کچھ ویڈیوز ہیں لیکن وہ پشتو زبان میں ہیں، کیونکہ وہ تقریر انہوں نے پشتو زبان میں کی تھی۔ یہی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، ان معاملات پر ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ تیرا کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے۔ وہاں پہ اس وقت شدید سردی ہے، برف باری ہوتی ہے اس موسم میں وادی تیرا میں، اور وہاں کے جو ممبران اسمبلی ہیں، جیسے اقبال آفریدی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ چونکہ موسم سرد ہے، برف باری ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں اور پچھلی کچھ ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور میرا جو ویڈیو کا سلسلہ ہے اور جو اس ساری صورتحال میں میری کوشش ہوتی ہے کہ دو طرفہ جو معاملات ہیں، جو موقف ہیں دونوں طرف کے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں، اور پھر فیصلہ آپ کریں۔ ظاہر ہے کہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، اور فیصلہ شاید آپ نے بھی نہیں کرنا، لیکن حالات سے آگاہی جو ہے آپ کا حق ہے۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا مجھے۔ بہت شکریہ۔